السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. القواعد الاربع. دوسرا سبق. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ. جان لو اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ارشدہ یا رشاد سے جو آتا ہے لفظ، یہ غوا جو عربی کا لفظ ہے اس کے اپوزٹ ہے. جس طرح سے ہدایت ضلالت کے اپوزٹ ہے، ویسے ہی رشد رشاد یہ غوایا جسے کہتے ہیں. سورہ نجم میں جس کا ذکر آیا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. اب یہاں غور کیجیے آپ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ تعلیم. سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو اٹینشن کرنے کے لیے کہتے ہیں اعلم، جان لو. پھر آگے جو بات کہنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف ان کا دل آمادہ ہو جائے، سننے کے لیے وہ آگے دلچسپی رکھیں. دعا دیتے ہیں ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق سے نوازے. اور یقیناً یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے. کیا بات کرنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کھانا پینا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا عبادت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سب چیزوں میں اللہ کی رہنمائی، اس کی اطاعت و فرما برداری، یہ جذبہ اگر ہو اور اس طرح سے زندگی گزرے تو کتنی خوش نصیبی کی زندگی ہے نا. اب یہ دعا دے کر آگے فرماتے ہیں ان الحنیفیت ملت ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیفیت پر ہے، یعنی شرک سے پوری طرح دور ہو کر یکسوئی کے ساتھ پوری طرح اللہ کی توحید کی طرف جھکے ہوئے. تو یہ ملت ابراہیمی کیا ہے جس کی پیروی کا اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے نا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرو جو کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. تو یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. جی ہاں، اس موقع پر ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد کر لینی چاہیے جو سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کی تفسیر میں بھی آتی ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا تو وہاں عبادت سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ صرف اسی کو خالص کر کے پوری یکتائی کے ساتھ اسی کی بندگی، اسی کی عبادت بجا لانا، کسی بھی طرح کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں ٹھہرانا. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس لیے امام محمد بن رحمہ اللہ کی اس کتاب کے بعض نسخوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے اسی بات کا حکم امر بذالک جمیع الناس، تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا. جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، اے لوگو تم اسی رب کی عبادت کرو. اور ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، جیسے فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور قرآن مجید میں عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ البینہ میں، سورۃ الزمر میں اور کئی ساری سورتوں میں دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بندگی پورے خلوص و للہیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں تھوڑا بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس عبادت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب یہ بات تم نے جان لیا کہ اللہ نے تمہیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا، فَاعْلَمْ، تو پھر جان لو اچھی طرح سے۔ اب یہ دیکھیے، غور کیجیے آپ، اعلم، فعلم، بار بار اس چیز کا ذکر جو کر رہے ہیں توحید کے اس اہم مسئلے کو سمجھانے کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ محمد میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ایک طریقہ تعلیم ہے کہ سننے والے، پڑھنے والے پوری طرح سے اٹینشن ہو، متوجہ ہو۔ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، عبادت اسی وقت عبادت کہا جائے گا اس کو جب وہ توحید کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو وہ حقیقی عبادت نہیں ہے۔ حقیقی عبادت اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر توحید پایا جائے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے، غور کیجیے، کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جس طرح سے کہ نماز کو نماز اسی وقت کہا جائے گا جب انسان وضو کے ساتھ پڑھے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے ارادے سے، ابھی اس کے وضو کے اعضاء گیلے ہیں، پانی سوکھا ہی نہیں ہے، لیکن مسجد پہنچنے سے پہلے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا وہ ایسے ہی آگے جائے گا؟ کیا وہ ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ نہیں نا، فوری طور پر وہ پانی کی تلاش میں وضو کرنے کے لیے جائے گا۔ تو جب تک وضو نہ ہو نماز نماز نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اور جیسے مسلم شریف کی روایت ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور، جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو کر کے نہ آئے تب تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس طرح سے وضو کے بغیر نماز کو نماز نہیں کہتے، ویسے ہی توحید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ اب یہ پازیٹیو انداز میں ایجابی طریقے سے سمجھائے ہیں، لیکن اب آئیے اسی کو ایک اور پیرائے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے وہ شرک اس عبادت کو بگاڑ دے گا، خراب کر دے گا۔ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، جیسے کہ وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہو جائے، انسان بے وضو ہو جائے، تو پھر کوئی انسان وضو کر لیا اچھی طرح سے لیکن ہوا خارج ہو گئی، تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا؟ جس طرح سے وضو کو خراب کرنے والی ایک چیز ہے، ویسے ہی عبادت کو خراب کرنے والی چیز شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ اس علمی شخصیت کو، ان کے تعلیم کے طریقے کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کے اوپر غلط باتیں کہتے ہیں۔ کیا پیاری مثال دے رہے ہیں،
اور پھر اپنی ہر بات کو دلیل سے سمجھاتے ہیں. آگے آپ کو دلیل ملے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادت توحید کے بغیر عبادت نہیں ہوگی، جیسے نماز وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جس طرح سے وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہونے سے وضو بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا، ویسے ہی عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو اب وہ عبادت باقی نہیں ہے، وہ عبادت خراب ہو گئی، اس لیے کہ شرک نے اس کو گدرا کر دیا، خراب کر دیا. اب جب آپ نے جان لیا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ نے جان لیا کہ عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ شرک اس کو بگاڑ دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اس سے اس کا وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کو کوئی نیکی نہیں ملتی. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور ایسا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہو جائے گا. اللہ المستعان. اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. اتنی بڑی اہم بات ہے، غور کریں. شرک کے 3 نقصانات یہاں سامنے آئے ہیں. نمبر 1 نقصان، شرک جب عبادت میں داخل ہو تو وہ عبادت بگڑ جائے اور وہ عمل اور دوسری ساری نیکیاں انسان کی بیکار ہو جائیں، برباد ہو جائیں کہ ان کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور تیسرا نقصان، اگر شرک کرنے والا اپنی زندگی میں وفات سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اور دوسری کئی ساری آیتوں میں، سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں مشرکین کا ذکر کر کے فرماتا ہے، چونکہ انہوں نے شرک اور کفر کا ارتکاب کیا تو اس وجہ سے ان کا وہ عمل سارا کا سارا برباد ہو گیا. اور غور کیجئے یہ کون مشرکین، کن کے عمل کی بربادی کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جو بھی آیا ایک سے ایک بڑھ کر ان کی سیوا کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرک کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں اکارت ہوئی، برباد ہوئی، ضائع ہو گئیں اور وہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. جو شرک کا ارتکاب کرے ان کے سارے اعمال برباد اور آخرت میں وہ بہت بڑے گھاٹے پانے والوں میں سے ہوگا. تو فرماتے ہیں جب تم نے جان لیا کہ شرک عبادت میں داخل ہوا تو شرک نے عبادت کو بگاڑ دیا اور اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، اور اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا. تو اب آپ پر یہ جاننا واجب ہو گیا کہ آپ شرک کی بنیادوں کو، ایسی چیزوں کو جس کے ذریعے انسان شرک میں پڑتا ہے وہ چیزیں جانیں. لیکن پھر ایک مرتبہ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے. پھر دعا دیتے ہیں لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس جال سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر، کتنی دور کی سوچ ہے، کتنا گہرا علم ہے اس امام کا، ذرا آپ غور کریں. شرک کو کیا کہا؟ شبکہ، وہ ایک جال ہے. جس طرح سے کوئی شکاری مچھلی پکڑنے کے لیے یا پرندوں کو شکار کرنے کے لیے
جال بچھا دیتا ہے، اب کوئی اس جال میں آ گیا تو پھنس جاتا ہے نا۔ شرک کو اس طرح کے جال سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جو شرک کے جالوں میں پھنس گیا بڑے حسین، بڑے ہی اچھے لگیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر جو دانے دیے جاتے ہیں ہنسانے کے لیے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن کس قدر آخرت کی تباہی، سارے نیک اعمال کی بربادی اس کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شرک کے بارے میں ڈراتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء نمبر 48۔ اور یہی مفہوم اسی سورت کے 116 نمبر میں بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کبھی بھی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو اللہ جس کے بارے میں چاہے گا بخشے گا۔ اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہاں جو دعا امام علیہ الرحمہ نے دی ہے بڑی اہم ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ شرک سے بچتے رہیں اور شرک سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم علیہ السلام جن کے ملت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا، وہ خود اپنی ساری زندگی شرک سے لوگوں کو بچاتے ہوئے توحید پر گامزن کرتے رہے، لیکن شرک کے بارے میں کتنا ڈرتے تھے، خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعائیں کی۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری نسلوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ اور اس حدیث کو نہ بھولیں، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے تمہارے اندر شرک داخل ہو جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نجات پانے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے میرے پروردگار، اے اللہ، جانتے بوجھتے کہیں میں شرک کا شکار ہو جاؤں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہی بچا لینا، تو ہی پناہ عطا فرمانا کہ کہیں کسی بھی طرح کے دھوکے میں، وسوسے میں، کسی بھی طرح کا کوئی جال ہمارے لیے بچھایا جائے اور ہم اس کو نہ سمجھ سکیں، دیکھتے دیکھتے کہیں اس کے شکار ہو جائیں، ایسی حالت سے تو ہماری حفاظت فرما، تو ہمیں پناہ عطا فرما۔ اب اگر کہیں کبھی انجانے میں کوئی شرک سرزد ہو گیا، سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، تیری بخشش طلب کرتے ہیں، تیری مغفرت کے ہم طالب ہیں، تو ہم کو بخش دینا ہے میرے پروردگار۔ اللہ اور کیا آپ نے کہ کس قدر ضروری ہے شرک سے بچنے کی دعائیں کرنا، اور آج ہم میں سے اکثر لوگ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے بعض ان لوگوں کے بارے میں جن کی زندگیاں توحید پر ایک لمبے عرصے تک گزری ہے، کچھ مصیبت آ گئی، کچھ آزمائش آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی، کیا ہوا؟ شرک کے شکار ہو گئے۔ شاید بعد میں دیکھتے ہیں معافیاں مانگ لیں گے، لیکن ہو سکتا اب یہ مصیبت تو دور ہو جائے، یہ تکلیف تو ختم ہو جائے، لیکن کیا ہر ایک کو یقین ہے کہ اسے موقع مل ہی جائے گا؟ ہم دنیا کی چھوٹی مصیبتوں کے سامنے آخرت کی ہمیشہ کی مصیبت، آخرت کے ہمیشہ کے خسارے کو نہ مول لیں۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اب اگلے درس سے ہم انشاءاللہ وہ 4 قاعدوں کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ 4 نیم کیا ہے جن کے ذریعے ہم شرک کو پہچان سکتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق سے نوازے، آپ جان لیں کہ حنیفیت
ملت ابراہیمی یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے کہ اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اور جب آپ نے جان لیا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس حقیقت کو بھی جان لو، عبادت اسی وقت عبادت کا نام دیا جائے گا جب توحید اس کے اندر ہو، جیسے نماز کو نماز اسی وقت کہا جائے گا جب وہ وضو کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب جس طرح سے وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہونے سے وضو خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے تو عبادت خراب ہو جاتا ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب جان لیا آپ نے کہ شرک کی ملاوٹ سے عبادت میں بگاڑ، وہ عمل سارے کا سارا برباد، اور ایسا آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو جہنم میں، تو پھر آپ کے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ شرک کے اس جال سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اس جال سے بچنے والے طریقے کیا ہے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور شرک کی خرابی یہ ہے کہ اللہ کبھی اس کو نہیں بخشتا اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ اب آپ اگلے درس کا انتظار فرمائیں، بلکہ آپ تلاش کریں اور فوری طور پر اگلا درس قواعد اربع میں پہلا قاعدہ ضرور سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔